عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا۔ ہم نے ان 26 آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول اور رسول کے پریوار والے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی سبائک اماموں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی ہندوستانی شہری ہندوستانی دستور کی کاپی لے کر اس میں سے 26 دستور کو نکال کر پھر 26 کے بغیر وہ پورے دستور کو اپنے طور پہ چھپوا کر ہندوستان کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر قانون ان سب کو کاپیاں بھیج دے کہ یہ دستور اب چلے گا، تو کیا کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ رائے کی آزادی کی بنیاد پہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ دستور ہند میں کمی کر کے چھپوا کے اس کے ایڈیشن کو پورے ہندوستان میں تقسیم کرے اور پہلے والے دستور کو کل عدم قرار دے؟ ایسا ہی لکھنؤ کا وہ شخص جس کو شیعی تمام مراجع نے غیر معتبر قرار دیا، وہ شخص قرآن کریم جو عظیم کتاب ہے، رہنمائی عطا کرتی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس پر دنیا کے 1 ارب سے زیادہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، مانتے ہیں، ایک ایک حرف کو سچ مانتے ہیں، ایسی کتاب سے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ 26 آیتوں کو میں نے نکال دیا ہے اور اب نئی کاپی اور اصل قرآن میں نے جو ہے چھپوا دیا ہے اور مسلم فضلہ بورڈ کے صدر کو بھیج رہا ہوں، تو یہ اس کی بات ناقابل فہم ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو دستور ہند میں کمی اور تغیر اور تبدیلی اور کمی کر کے چھپوانے کو گوارا نہیں کی جا سکتی، تو یہ کلام تو خدائے پاک کا ہے، پیدا کرنے والے کا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ یہ شخص اپنے اس اقدام سے جس بدبختی کا ثبوت دے رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے دل کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو اور اربوں انصاف پسندوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آزادی رائے کا یہ حق دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالت عالیہ، ہندوستان کی انتظامیہ متوجہ ہو اور جن دفعات کے تحت ایسے شخص پہ کارروائی ہو سکتی ہے وہ کارروائی کرے۔ یہ ملک امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ نفرت کا بازار کسی کے ذریعہ کہیں سے کوئی گرم کرے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، قانونی کارروائی ہوگی، اور ہم ہمیشہ محبت کا پیغام اسی قرآن کی وجہ سے دیتے رہیں گے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس میں نہ ایک حرف کی کمی ہو سکتی، نہ زیادتی ہو سکتی۔ تمام لوگ قرآن پڑھیں، قرآن سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کی ہدایت اور رہنمائی اور اس کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ سعادت دنیا کی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی ملے گی۔ یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم فضلہ بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے
وہاں قتل و عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا۔ ہم نے ان 26 آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول اور رسول کے پریوار والے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی سمیت اماموں تک، ان کے چرتر پر آدھارت ہے، کیونکہ نہ رسول نے، نہ حضرت علی نے، نہ کسی بھی ان کی اولادوں میں کسی امام نے کسی کو یہ کہہ کر قتل نہیں کیا کہ یہ غیر مسلمان ہے، مشرک ہے اور کافر ہے، کیونکہ اس قرآن مجید میں مشرک و کافر غیر مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ کسی دھرم سے سمبندھت ہو، اگر قرآن نہیں مانتا ہے تو وہ مشرک و کافر ہے۔ اس لیے آتنکواد بڑھ رہا ہے۔ اس قرآن کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو یہ آتنکواد کبھی نہیں رک سکتا، کیونکہ مسلمان قرآن پڑھ کے آتنکوادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس اصلی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ایسی آیتوں کو نکال باہر کر دینا چاہیے جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو، جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہو، جو آپس میں قتل و عام کو بڑھاوا دیتی ہوں۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے۔